اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں امام شافعی کے حوالے سے ایک بات پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں دین کا جتنا علم حاصل کرتا ہوں، مجھے اتنا اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے علم میں سے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے۔ اسی لیے آپ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ حضرت موسیٰ سے جب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون ہے اس وقت دنیا میں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، حضرت موسیٰ نے کہا مجھے سب سے زیادہ علم ہے، کہ اور وہ حق بجانب تو یہ بات کہنے میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول تھے، لیکن اللہ نے انہیں بھی سبق سکھایا کہ نہیں، تمہارے پاس جو علم ہے وہ تو بہت تھوڑا سا علم ہے۔ اور جب وہ حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں اور جو سورہ کہف میں ہم پورا واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ حیران رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا علم نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود ایک محدود علم تھا۔ تو دین کی خوبصورتی کا بعض اوقات مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کم علمی کی وجہ سے دین کے ان خوبصورت پہلوؤں کو نہیں دیکھ پاتے کہ جس کی وجہ سے ہم اکثر و بیشتر خود بھی مشکل میں رہتے ہیں اور اوروں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ وہ لوگ کہ جن کا دین کا علم کم ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں پر کفر کے فتوے صادر کر رہے ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ دین کا علم جن لوگوں کو ہوتا ہے، وہ دین کی بڑی تصویر کو سامنے رکھ کر، لوگوں کے ایمان کی کیفیت کو سامنے رکھ کر، لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کر، لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز گناہ ہے یا یہ چیز مکروہ ہے، جو بھی اس کی کیٹیگری ہو۔ میرے بھائیوں، مجھے اکثر یہ لگتا ہے کہ دین کی تصویر کو ہم لوگوں نے اپنی کم سمجھی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اتنا محدود کر دیا کہ یہ اتنا خوبصورت دین لوگوں کے سامنے ایک ایسا دین بن کر آ گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس حدود کو نافذ کرنے والے ہیں، یہ بس لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں، یہ بم بلاسٹ کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی گردنیں کاٹنے والے ہیں۔ بخدا یہ ہمارا دین تو بڑا خوبصورت دین ہے۔ اس دین کا پیغام تو محبت کا پیغام ہے، اس دین کا پیغام تو لوگوں کی ضروریات کو سمجھ کر ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا نام ہے۔ یہ دین تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی گناہ کر کے بھی آتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس سے چلا جائے۔ آپ اس پر حد جاری نہیں کرتے کہ جاؤ ابھی تم چلے جاؤ، تم نے شاید یہ اس لیے کیا ہوگا، شاید یہ اس لیے کیا ہوگا۔ آپ 70 وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ آپ کے پاس سے چلا جائے، فرد اسے کوئی گنجائش مل جائے۔ اس دین کی بڑی تصویر کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے اس دین کے نام کو ایکسپلائٹ کیا، لوگوں نے اس دین کے نام کے ساتھ زیادتی کی۔ بخدا میں اور آپ خاموش تماشائی بن کر اس سارے تماشے کو دیکھتے رہے۔ میں نام لیے بغیر ان پچھلے 10 12 15 سالوں کے اندر دین کے نام پر کیا نہیں ہوا۔ دین کے نام پر انسان نے انسان کو ہلاک کیا، انسان نے انسان پر ظلم اور زیادتی کی۔ وہ ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں کہ جن ویڈیوز کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بخدا ان چیزوں سے دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ خوبصورت دین ہمیں دیا، اور اس خوبصورت دین کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو اللہ کے پیغام کی طرف لایا جائے، انسانوں کو کہ جو اللہ کی ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے، دنیا کی ہر شے اللہ کی مخلوق ہے،
تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا یہ ہم پر فرض ہے. اللہ کے رسول کی وہ حدیث جس میں آپ نے کعبے کی طرف کہا کہ کعبہ تو مقدس ہے لیکن تجھ سے زیادہ مقدس ایک انسان کی جان ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ دین کی جس دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت کی بخشش ہو گئی کہ جو پروسٹیٹیوٹ تھی، زانیہ تھی، طوائف تھی، لیکن اس نے ایک کتے کو کہ جو اللہ کی مخلوق تھا اس کا خیال کیا اور اسے پانی پلایا. یعنی جس دین میں جانور کا اتنا اکرام ہے اس دین میں تصور کیجئے کہ انسان کا کتنا اکرام ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ دین کے نام پر لوگوں نے لوگوں کو زندہ جلایا، اور بخدا یہ انسان کی تاریخ، یہ انسانیت کی تاریخ، اس میں کوئی ریلیجن ایکسیپشن نہیں ہے. یعنی اگر عیسائیوں کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو عیسائیوں نے انسانوں پر بڑا ظلم کیا، کروسیڈرز کی شکل میں. یورپ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنا ظلم ہوا کہ آپ اور میں شاید تصور نہیں کر سکتے. یہودیت کے نام پر جو ظلم اور زیادتی ہوئی پوری دنیا کے اندر، اور آج بھی اگر ہم جا کر دیکھیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے. اسی طرح اسلام کے نام پر بھی لوگوں نے زیادتیاں کی. اس دین کا نام، اسلام کا نام استعمال کر کر لوگوں نے انسانیت میں وہ جرائم کیے کہ بخدا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ اللہ کے سامنے ان جرائم کا جواب کیسے دیں گے. کہ دین کے نام پر انسان نے انسان کے ساتھ جو زیادتی کی. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس دین کو آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس خوبصورت دین کو خود سمجھیے اور لوگوں تک پہنچائیے. میں اور آپ اس دین کے ایمبیسیڈر بنیں، میں اور آپ لوگوں کو اس دین کو پہنچانے والے بنیں. اس خوبصورت دین کے خوبصورت پہلوؤں پر خود عمل کریں تاکہ اس خوشبو سے ہم اپنے ارد گرد کی فضا کو معطر کر سکیں. ہمیں یہ ضرورت ہے آج بات کی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ ہمیں تقریر کرنے والوں سے زیادہ عمل کرنے والے چاہیے. اس لیے کہ 100 تقریریں ایک انسان کو نہیں بدل سکتی، لیکن ایک آدمی کا عمل ہزاروں انسانوں کو تبدیل کر سکتا ہے. تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاموش تماشائی بننے کی بجائے اس دین کا چارج اپنے ہاتھوں میں لیں، اس خوبصورت دین کو خود سمجھنے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جو دین کے ان پہلوؤں کو ہمارے سامنے واضح کر سکیں تاکہ ہم خود سمجھ کر پھر اس پیغام کو، اس خوبصورت پیغام کو اور تک پہنچا سکیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس دین کی صحیح تعلیم کو سمجھ سکیں اور پھر اوروں تک اس کو پہنچا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.